بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ککڑ کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور دانت چمکدار بھی ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے آپ کو کبھی بھی نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کیا کرو۔ پودوں کے گملوں میں کبھی بھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسبگول کا چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت پانی سے لے لیں۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ لونگ کا 1 دانہ منہ میں رکھ لیجئے تو مسوڑھوں کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانگی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلتے رہنے سے میں دور ہو جاتی ہے۔ انجیکشن لگوا کر کھانا کھانے سے پرہیز کریں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 2 سے 3 کیلے کھایا کریں۔ آپ کی جسمانی کمزوری بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر کام کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو گئی ہو تو آپ 10 منٹ تک زیتون کے تیل میں اپنے پاؤں کی مالش کریں۔ اس سے تھکن دور ہوگی، جسمانی سکون میسر ہوگا۔ اگر دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں تو ٹھنڈی روٹی کھانا جگر کو مضبوط کرتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی قسم کا یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسی خطرناک بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھانے سے کمر اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ باتھ روم میں تھوکنے سے آپ کو کینسر جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقتور بناتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے اس کا دماغ فارغ ہوتا ہے۔ رات کے وقت کیلے کے استعمال سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے۔ پیلے رنگ کا جوتا پہنا جائے تو بچھو نہیں کاٹتے۔ اگر گھر میں کوئی بھی دمہ کا مریض ہو تو سرسوں کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو، مریض کو اس کمرے میں لٹا دو، مریض اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کو، جڑوں کو اور سر کی جلد کو غذائیت ملتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنے کے لیے پیاز کو جلا کر اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں، زخم کی سوجن دور ہو جائے گی۔ انار کے پھلوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نصیرنا بند ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا گھر میں برکت لاتا ہے اور روٹی میں بھی برکت ہو جاتی ہے اور کئی بیماریاں سے بسم اللہ پڑھنا آپ کو بچا سکتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 10 کھجوریں کھانے سے انسان کبھی برا نہیں ہوتا۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو چائے بناتے وقت 1 چٹکی خسخاس کی ڈال دیں، یعنی دودھ، چینی، پتی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خسخاس ڈال کر ابال لیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ آپ کو ہر حاجت کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔
پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس یہ قطرہ پی لو، پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ نظر کی کمزوری ہو جائے تو کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر مسلنے سے نظر تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی مکمل نظر آئے گا۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے، ابلتے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ کثیر سمجھا جاتا ہے۔ ایک انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے، اس کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کی تکلیف میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ ایک چٹکی کالی مرچ کھا لینے سے دل کے درد سے آپ بچے رہیں گے۔ سیب کھا کر فوری پانی نہیں پینا چاہیے۔ چائے کی کثرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگا دیا جائے تو کم سنائی دینے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور نظر کی کمزوری دور ہوگی اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لو، اس کو آزاد چھوڑ دو، بچہ بہت جلدی اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولنے بھی لگ جائے گا۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں ارک گلا ملا کر اس کے ساتھ نہا لیا کرو۔ بدن سے ہمیشہ کے لیے بدبو ختم ہو جائے گی اور خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ خود آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچوں کو بھی ساتھ میں حفاظت ملے گی۔ کھانا کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر دیسی مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ایڑیوں سے نکلنے والا سیک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اینڈ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔